محترم اساتذہ اکرام اور عزیز ساتھیوں، برادران ملت اسلامیہ، یہ وہی آزادی کا دن ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیوں کے نذرانے پیش کیے۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ وہی آزادی کا دن ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے خود گاندھی نے بھوک سے اپنے آپ کو دوچار کیا تھا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندے کو چوما تھا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے کہ جس دن کو حاصل کرنے کے لیے شہید بھگت سنگھ پھندے پر چڑھا تھا اور اپنے الفاظ میں اس نے یہ کہا تھا کہ اب بھی جس کا خون نہ کھولے وہ خون نہیں پانی ہے، اب بھی جس کا خون نہ کھولے وہ خون نہیں پانی ہے، جو دیش کے کام نہ آ سکے وہ بیکار جوانی ہے، جو دیش کے کام نہ آ سکے وہ بیکار جوانی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ وہی 15 اگست کا دن ہے، یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، بڑی قربانیوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، تاریخ کو اٹھا کر ذرا دیکھیے، 1857 کی جنگ میں انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو رنگون کی کالی کوٹڑی میں ڈال کر بہادر شاہ ظفر سے یہ کہا تھا کہ دمدمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، دمدمے میں دم نہیں، اب جان مانگو، اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ تو بہادر شاہ ظفر نے انگریزوں سے مخاطب ہو کر جواباً انگریزوں سے بہادر شاہ ظفر نے یہ کہا تھا کہ غازیوں میں بو رہے گی جب تک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تک ایمان کی، تختہ لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی، تختہ لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ وہی آزادی کا دن ہے کہ جس کو آزاد کرانے کے لیے نہ کہ صرف ہمارے بزرگوں نے بلکہ بچوں کا بھی یہاں پر بڑا اہم رول ہے۔ خود رام بوس 17 سال کی عمر میں اپنی دیش کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر رہا ہے، اپنی جان کو قربان کر رہا ہے اور اپنی دیش بھکتی کا ثبوت دے رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ وہی دیش بھکتی کا ثبوت دے رہا ہے اور اپنی جان کو نچھاور کر رہا ہے۔ اور اصلی دیش بھکتی یہی ہے کہ یہاں پر جو ہے ایک کسان تپتی ہوئی ریت کے اندر پورے ہندوستان کے لوگوں کے لیے، پورے ہندوستان کی عوام کے لیے، پورے ہندوستان کے لیے ڈوبتی کڑکتی ہوئی دھوپ کے اندر اناج پیدا کرتا ہے۔ اصلی دیش بھکتی میرے دوستوں یہی ہے کہ کوئی سرکاری ملازمین جب رشوت دیے بغیر اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ وہی ہندوستان ہے، یہ وہی آج 15 اگست کا دن ہے کہ جس کو آزاد کرنے کے لیے یہاں پر ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تب جا کر ہمیں یہ دن نصیب ہوا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمارے ملک ہندوستان میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب آپس میں رہتے ہیں اور برادران ملت اسلامیہ، اس ہندوستان کے اندر نہ صرف ہندو پیدا ہوا ہے بلکہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان بھی پیدا ہوا ہے، سکھ بھی پیدا ہوا ہے اور عیسائی بھی پیدا ہوا ہے۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے میرے دوستوں کہ یہاں پر انسانیت پیدا نہیں ہوئی۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جان کی بازیاں لگا دی ہے اور اپنے آپ کو جو ہے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا ہے، اور یہ ہمارے بزرگوں کی ہی قربانیاں ہیں جو آج یہ دیش آزاد ہوا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کچھ لوگ جو ہے ہمارے بزرگوں کی تاریخ کو بھلانا چاہتے ہیں، آج کچھ لوگ جو ہے ہمیں آپس میں لڑا کر اپنی سیاست کی کرسی کو بچانے کے چکر میں جو ہے آج لوگوں کو جو ہے مذہب کے نام پر ایک دوسرے میں بانٹتے ہوئے، فرقوں میں بانٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ، یہاں پر اس موقع پر مجھے راحت اندوری صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ یقین مانے یا نہ مانے بات تو یقین کی ہے، یقین مانے یا نہ مانے بات تو یقین کی ہے، میرے جسم کی مٹی اسی
आपस में भाई भाई है, मेरे वतन के सब लोग आपस में भाई भाई है। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है, ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने देश से, अपने मुल्क से, अपने वतन से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।